بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ سدا نہ باغ وچ بلبل بولن تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں پیو حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کمزور ہے، امیر ہے، غریب ہے، طاقتور ہے، سفید ہے، رنگ کا کالا ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ موت جب آتی ہے تو وہ جان لے کے جاتی ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آنی ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی مسلمان غفلت کا شکار ہیں، مرنا ہمیں بھول گیا ہے۔ ہم سے مراد جو اللہ کو بھول چکے ہیں ان کی بات ہے، جو تو یاد رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس لیے اکیلے آئے ہیں، اکیلے ہی جائیں گے، کسی نے ساتھ نہیں جانا آپ کے۔ بڑا بھی پیار کرنے والا ہو، کہتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ ادھر فوت ہوتا ہے بندہ، دفنا کے گھر بھی آ جاتے، بیٹھ جاتے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے تو کوئی کسی کے ساتھ زندہ ہی کہ میں نے بھی اس کے ساتھ دفن ہونا ہے اور اس کو کر دیا جائے؟ ایسا ہوتا؟ اس لیے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا قبر میں، کسی نے نہیں جانا۔ جتنا مرضی پکا دوست ہو، چاہے والدہ ہیں چاہے والد ہیں، موت جب آنی ہے نا اکیلے جانا ہے، سانسیں بند۔ اور ایسے جسم سے روح جدا ہونی ہے جیسے آپ کوئی جالی والا کپڑا جھاڑیوں کے اوپر پھینکو۔ کانٹے دیکھیں ہیں، چھوٹے 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 کانٹے، جھاڑیاں، ان کے اوپر کپڑا پھینکو اور اس کپڑے کو کھینچو، کیسے کہتے لیرو لیر ہوئیے گا۔ اس طرح بندے کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ بندے کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ یہ مرحلہ جو ہے، یہ امتحان جو ہے، یہ سچویشن جو ہے، یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے، ہر کافر پر بھی آنی ہے، ہر جاندار چیز پر یہ کنڈیشن آنی ہے۔ اس لیے میں اور آپ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا ہمیں کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے تو نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھی تو کلو نفس ذائقۃ الموت کا نہیں تجھے پتا کہ تو نے مر بھی جانا ہے؟ سوچو اگر کسی بندے نے شراب پی ہے اور ویسے ہی اس کو موت آ گئی، تو پھر اس نے زنا کیا اسی حالت میں موت آ گئی، اس نے حرام کھایا ہے اسی حالت میں اس کو موت آ گئی ہے، اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، تکلیف دیا اس کو، اسی حالت میں موت آ جائے۔ موت کا پتہ ہے کب آ جانی ہے؟ نہیں پتہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کام کیا کر لینے چاہیے؟ سیدھے کر لینے چاہیے۔ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ شادی پر ڈانس کر رہے ہو، ڈھول پہ ڈانس کر رہے ہو، اسی حالت میں موت آ جائے، پتہ ہے آپ کو کب آنی ہے؟ نہیں۔ اگر آ گئی تو پھر کیا کہیں گے لوگ؟ نماز پڑھتا ہوا گیا ہے؟ اپنے ہی کہنا شروع ہو جائیں گے، نچن دیا سی تو مر گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔
اس لیے کسی کے پیچھے لگ کے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جان نکلنی اکیلی۔ ماموں کی شادی پہ ناچ رہے ہو، ڈانس کر رہے ہو، ناچ رہے ہو، گانا گا رہے ہو، وہی موت آ جائے اگر، ماموں نے ساتھ جانا ہے تمہارے، کزن نے ساتھ جانا ہے جس کی شادی پہ ڈانس کر رہے ہو؟ تو کوئی بیلی یار دوست سجن کام نہیں آنا، نیکی والے کام آئیں گے۔ توں بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ جب اللہ آپ کا دوست ہے پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر کسی کام کے نہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے، بے نمازی ہے، سود کھانے والا ہے، حرام کھانے والا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، گناہوں والی جگہ پہ رہنا اس کو اچھا لگتا ہے، تو ان کاموں سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے لوگ روئیں وہ طیب و طاہر گیا۔ زمین والے کہیں وہ نیک بندہ چلے گیا، وہ نیک بندہ چلا گیا، وہ ہم سے نیک بندہ جدا ہو گیا، اور فرشتے کہیں وہ نیک بندہ ہمارے پاس آ گیا۔ یہ لوگ نہ کہیں چنگا ہی ہے مریا جان چھٹی۔ اب جو بندہ گلی محلے میں آپ رہتے ہو، گھر میں روز سپیکر لاؤڈ وہ کر کے تو لگاتا ہو گانے، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس کو دعائیں دیں گے؟ انہوں نے لوگوں کی نیندوں کو حرام کیا ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے، شادی کے موقع پہ بھی ڈھول باجے، ڈانس، ناچنا، گانا، مہندیوں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا پتا ساتھ میں ہی گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور ان کی 2 بجے کی آپ کی نیند جو ہے آپ نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ تو اس وقت اس کے اگر زبان سے نکل آیا کوئی بد دعا نکل آئی، تو جیسے ہی شادی گزری مہینے بعد ہی طلاق ہوگی، تو پھر پتہ کیا کہنا ہے؟ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیتا ہے، پر یہ نہیں سوچنا کہ اسی آپ ہی بڑا کچھ کیتا ہے۔ ہم نے شادی کے موقع پر جو گانے، ڈانس، لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں ناچتی رہی ہیں، کئی باہر سے عورتوں کو بلا کے تو یہ ڈانس کرواتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ مرنا کیا ہو گیا ہے؟ بھول گئے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہمیں موت یاد رہے نا، ہمارے کتنے کام سیدھے ہو جائیں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ ابھی 5 منٹ بعد میں نے مر جانا، میں کوئی گانا سنوں گا، فلم لگاؤں گا، گیم کھیلوں گا؟ اللہ اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ کروں گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گناہ کرنے والا بندہ ہے وہ بھی بدل جائے گا۔ اس لیے اللہ نے بتایا نہیں ہے موت کے بارے میں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے، موت سے بھی میرے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے، کون مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا آپ سب کو مجبور کر کے اللہ کی عبادت نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے پھر کیسے نکلتا ہے سب کی زبانوں سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ اکبر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، استغفر اللہ، فوراً ہے۔ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کچھ؟ اللہ نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، اب دیکھوں کون مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کو بھولنا نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں میں رنگین نہیں ہو جانا، کھو نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن ملے گا اجر، اور چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی۔ اس لیے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے،
کسی کو مارا ہے، کسی کی انسلٹ کی ہے، کسی کو نیچا دکھایا ہے، غرور اور تکبر کیا آپ نے، ہر ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ وہ تو پھر بندے کو ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے 50 سال کی زندگی کا کیسے حساب دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے کہ میں ایک دن کا اگر اپنا سوچوں نا، میں کیسے میں نے کام کیے ہیں، میں کیسے حساب دوں گا یا کیسے حساب دوں گی، تو 50 سال کے کیسے دوں گی؟ جب سورج بھی اتنا قریب آیا ہونا ہے، تپش اتنی زیادہ تیز ہونی ہے، لوگ پسینے میں گر رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اس کنڈیشن میں مجھے حساب دینا پڑے گا۔ کس کا؟ نیکیوں کا نہیں، گناہوں کا۔ نیکیاں ہیں ہی نہیں، جو کی بھی ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھا دی ہیں، دکھلاوا۔ اللہ اکبر۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقد فاز، فرمایا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک میرا گھر بن جائے نا بس، پھر میں سکون میں آ جاؤں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بندہ انسان جو ہے نا، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ یہ بس سوچ کہتا ہو رہا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر سونے کی بھی پہاڑ بن کے دے دیے نا انسان کو وادی، تو یہ کہے گا کہ ایک اور ہوتی، اتنا سونا بھی مل جائے پھر بھی کیا کہے گا۔ اور ایسے ہی ہے جس کے پاس سائیکل ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے، موٹر سائیکل آ جائے تو پھر کہتا ہے گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی آ جائے تو کہتا ہے اس سے بھی اچھی گاڑی ہونی چاہیے، وہ بھی آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ میرا نا ہیلی کاپٹر اپنا ہونا چاہیے، پھر گھر میرا جو ہے نا اچھی لوکیشن پہ ہونا چاہیے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر کی رجسٹری کروائی ہے اور کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہ لمبی لمبی امیدیں اور کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لقمہ منہ میں لیا ہے، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ یہ بھی حلق سے نیچے جائے گا کہ نہیں، اور ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوتی ہیں، فضول والی۔ ہاں، نیکیوں کی نیت کریں، نیکیوں کے بارے میں سوچیں تو ثواب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہی یہی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، چل کرو، انجوائے کرو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیز آپ کو لوکل مل رہی ہے اور ایک چیز آپ کو برانڈ کی مل رہی ہے، آپ کون سی لیں گے؟ لوکل لیں گے کہ برانڈ کی؟ فری میں مل رہی ہے نا، آپ بتاؤ کون سی لوگے؟ برانڈ کی لوگ، سمجھدار لوگ کون سی چیز لیتے ہیں؟ برانڈ کی، کیونکہ وہ چیز اچھی ہوتی ہے اور پائیدار ہوتی ہے، زیادہ دیر چلتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ لوکل ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے؟ برانڈ ہے، جس کو وہ مل گیا گارنٹی، سکون ہی سکون۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ آپ چیز ہم سے خریدیں، سکون۔ تو اس لیے بچوں، آخرت کی زندگی میں سکون ہے، آخرت کی زندگی میں کیا ہے؟ سکون۔ دنیا کی زندگی میں نا ٹینشنیں ہیں، جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا، سمجھو یہ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا پتہ ہے کیسے بندے کو اپنے قابو میں کرتی ہے۔ یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ جہاد آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نا پہلے تھوڑا سا چلتا ہے، بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر تھوڑا اور تیز چلتا ہے، بندہ اور بھاگتا ہے، اور تیز چلتا ہے، بھاگتا، ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ بھاگ ہی جا رہا ہے، جہاد بھی چلتا جا رہا ہے، بھاگ ہی جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، جہاد اڑ جاتا ہے اور بندہ ادھر ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، بندہ کہ 1 سال کا ہوا ہے، 2 سال کا، 15 سال کا، اب نمازیں شروع کروں گا، 16 سال کا اب کروں گا، 21 سال اب کروں گا، شادی کے بعد
فلاں فلاں کرتے اولاد ہوگی اب کروں گا، جاب سے ریٹائرمنٹ ہو جائے اب کروں گا، کرتے کرتے جہاز اڑ جاتا ہے، فرشتہ موت کا آ جاتا ہے، اور وہ جیسے وہ جہاز کے پیچھے بھاگنے والا پچھتاتا رہتا ہے، اسی طرح یہ بندہ بھی پچھتاتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کی ہے۔ اس لیے آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت والے دن تو سارے کہیں گے اللہ اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے، اللہ ہم تجھے یاد کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، واپس بھیج دے۔ لیکن دا ٹائم از اوور، وقت ہی ختم ہو چکا ہے، اب اللہ نے نہیں بھیجنا۔ اللہ نے کہنا میں نے اپنا محبوب بھیجا تھا تیرے اندر، اس نے آ کے تمہیں بتایا نہیں میرے بارے میں کہ اللہ کو یاد کرو۔ اور آپ دیکھیں اللہ ہم سے اتنا پیار، آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ ایک بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اس کے دروازے پہ جاؤں گا، پتہ نہیں وہ مجھ سے بولتا ہے کہ نہیں بولتا، کہ وہ میری عزت بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو جب آپ اللہ سے کچھ مانگو گے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا؟ بلکہ آپ نے غلطی بھی کی ہوگی نا، اللہ پھر بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اور یہاں پر انسانوں کا کیا حال ہے؟ کہتے میں تو انہوں کدی نہیں معاف کرایا کیونکہ غلطی ہو دی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے غلطی تیری ہے، تو آگے مانگے تو میں تینوں معاف کر دیں گا۔ انسان کہتے ہیں معاف نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے غلطی کرے گا تو معاف کروں گا نا، کر غلطی، معافی مانگ مجھ سے۔ بلکہ ایک حدیث میں ایسا آتا ہے مفہوم کہ اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے، اور وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ یعنی اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب بندے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ جب نماز نہیں پڑھی اللہ سے معافی مانگیں، اس کو قضا کر لیں۔ جب فرض روزہ نہیں رکھا گیا اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب غلط بیانی ہوگی اللہ سے معافی مانگیں اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں۔ جب کسی کا دل دکھا دیا تو اس بندے سے بھی معافی مانگیں اور اللہ سے بھی۔ جب کسی کے پیسے آپ نے چرا لیے ہیں یا 2 نمبری کر لیا ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگیں، اس کی قیمت بھی اس کو لٹا دیں، اللہ سے بھی مانگیں۔ کتنا مزہ آتا ہے بندے کو جب وہ معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ کو معافی مانگنے والے بندے بڑے پسند ہیں، کیونکہ شیطان کم بخت نے معافی نہیں تھی مانگی۔ غلطی تو شیطان نے بھی کی تھی، لیکن اس نے معافی اکڑ گیا آگے سے، یہ سفیدے درخت کی طرح۔ یہ سفیدے دیکھیں نا، لمبے لمبے درخت اکڑے ہوتے ہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں ان کو۔ اور جو آم کے درخت ہوتے ہیں، سیب کے درخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھل لگتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں سیب کھا کے۔ جو اکڑتا ہے تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، جو زندہ ہوتا ہے نا، زندہ بندہ اکڑتا ہی نہیں ہے، اکڑتا ہی بندہ مرنے کے بعد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر میں آپ بتا دیں جو اکڑ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے مر گیا ہے اندروں۔ جو زندہ بندہ ہے وہ اکڑتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ زندہ بندہ اکڑ کبھی دیکھا ہے آپ نے اکڑتا ہو؟ تو یہ جو زندہ ہو کے اکڑتے ہیں، سمجھو اندروں مار گئے نہیں، ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے، فیوز جو ہے نا بلاسٹ ہو گئے ہوئے ہیں، شارٹ سرکٹ ہوا ہے بہت خطرناک، اس لیے وہ نہیں لگانے پڑیں گے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ریلائز کریں، تھوڑی دیر کے لیے، جب تک آپ خود، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم نہیں سوچیں گے، ہمیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ہم خود اپنے آپ کو جب نہیں سمجھائیں گے کہ یار میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی مجھے جانا پڑ جائے، میں ابھی مر جاؤں، میں نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے دل میں میری بھابھی کے لیے نفرت ہے، میرے بھائی کے لیے نفرت ہے، میرے دوست کے لیے نفرت ہے، شوہر کے لیے بھی دل میں نفرت بٹھائی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، رشتہ داروں کے بارے میں نفرت ہے، ہمسایوں کے بارے میں نفرت ہے۔ میں ایسا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ حرام میں نے کھایا ہوا ہے، میرے جسم میں حرام کا لقمے ہیں، میں یہ جسم لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں؟ اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو میں یہ شکل دکھاؤں گا کہ میں نمازیں بھی نہیں تھا پڑھتا؟
اس لیے آپ کی مہربانی ہے، اولاد کے پیچھے لگ کے، کاروبار کے پیچھے لگ کے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے لگ کے اللہ سے دور نہ ہوں، قرآن سے دور نہ ہوں، نہیں تو جب پھر ہم نے چلے جانا نا تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیڑ میں داخل کیا جائے۔ امیجن کریں، کانٹے دار شاخ جو ہے وہ پیڑ میں ڈال دی جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اس طرح جو ہے موت واقع ہونی ہے۔ سوچیں ذرا، جب فرشتے نے روح قبض کرنے کے لیے آنا ہے ہماری، تو جیسے پیٹ میں کانٹے دار، آپ یوں کہہ لیں چھوٹے چھوٹے چھریاں جو ہے نا وہ پیٹ میں رکھیں اور وہ کھینچیں تو کیسے بدن بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے، اس طرح تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں۔ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے نہ ہی نیند سے لذت حاصل کر سکیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی قبر سے اٹھ کے آ کے بتا دے نا کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے تو بندے سونا بھول جائیں، ان کو نیند نہ آئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سوئی لگتی ہے نا انجیکشن کے وقت، پین ہوتی ہے، چھوٹی سی سوئی، اور انگلی کٹ جائے آدھی، کتنی پین ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کی ٹانگ کاٹ دی جائے، جیسے لکڑیاں کاٹتے ہیں نا، آرا مشین ہوتی ہے بڑی، اس سے بھی زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کیا، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ موت کو آسان کرنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے تو بیلی تے سب جگ بیلی، موت بھی پھر میٹھی آئے گی، اور اگر اللہ ناراض ہے نا تو پھر کنڈے جویں چبھدے نے نا بندے نو، اس تو بھی زیادہ تکلیف ہونی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ موت میں کیا ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ اتنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے جو بیٹے تھے نا، انہوں نے نا اپنے والد سے کہا، ہے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں کہ یہ موت کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے۔ تو انہوں نے
عرض کیا کہ بابا جان آپ سے زیادہ عقل مند تو کوئی نہیں ہے، برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹے خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سراغ سے سانس لے رہا ہوں۔ کتنی مشکل ہوتی ہے، جیسے وینٹیلیٹر پہ ایک بندہ ہوتا ہے کیسی کنڈیشن ہوتی ہے اس کی۔ فرماتے ہیں کہ سوئی کے نکے کے برابر سراغ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ اس طرح روح کو جسم سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا غور کرنا چاہیے، ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ یعنی ادھر سے گناہ بھی کیے جا رہا اور ادھر سے کہہ رہا اللہ مجھے معاف ہی کر دے گا۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے، نہ یہ کام نہیں کرنا، خبردار چپ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس نے عرض کیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کو زیادہ بزنس آئیڈیاز آتے ہیں نا وہ زیادہ عقل مند ہے، مال کی لالچ ہے نا اصل میں، اس لیے ہم اس کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ جو کھانے کے اچھے آئیڈیاز دیتا ہے وہ زیادہ ہمارے نزدیک عقل مند ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ جس کو مرنا یاد رہتا ہے نا وہ بندہ دھوکہ نہیں کسی سے جلدی کرتا، وہ کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں بولتا، وہ ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے مر جانا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میرا کیا بنے گا۔ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اس گھر سے ہم نے ایک نہ ایک دن کیا کرنا ہے، چلے ہی جانا ہے، تو عقل مند انسان تو وہی ہوتا ہے نا جہاں پر ہمیشہ اس نے رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے۔ ایسا تو نہیں ہے جہاں رہنا ہے سب کچھ اسی کے لیے کرے، جہاں نہیں رہنا اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ مسافر کیا کہتا ہے او میں نے کون سا ادھر ہمیشہ ہی رہنا ہے، او یار اتنی فریج اپنی کیوں لے کے آؤں، او میں گھر جاؤں گا اپنے گھر فریج لوں گا، یہاں پہ کیوں لے کے آؤں، اور میں برف باہر سے لے آتا ہوں، میں نے کون سا ادھر رہنا ہے، ہفتہ 10 دن کی بات ہے۔ تو مسافر کی طرح رہو، جیسے مسافر پکے ڈیرے ایک جگہ نہیں نہ جماتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا گھر جو آگے ہے میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ کئی لوگ راستے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ آرام کر لیں، یہاں پہ ہمارے پاس رہیں، اور نہیں میرا گھر ادھر ہے، میں اپنے گھر ہی جاؤں۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کی باتوں میں وہ کہتا ہے شیطان تو باز آ، میرا تو گھر اصل میں آگے ہے، میں اس گھر میں رہنے کے لیے میں یہ گناہ کروں؟ نہیں، دنیا کی لذت پیاری لگتی ہے نا بندے کو۔ دیکھیں زنا جنت میں تو ہونا نہیں ہے، کدھر ہے زنا؟ دنیا میں ہے۔ شیطان کہتا ہے زنا کر لے بڑا لطف آئے گا، شیطان کہتا ہے شراب پی لے بڑا مزہ آئے گا، شیطان کہتا ہے اس بندے کا قتل کر دے تو خوش ہو جائے گا، تیرا نام ہو جائے گا سب میں۔ یہاں کا نام اچھا ہے کہ جنت کا نام اچھا ہے بتاؤ؟ یہاں پر لطف حاصل کرنے کے لیے تم اگر زنا کر رہے ہو تو موت آ جانی ہے، لیکن جب جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہاری شادیاں کروائے گا،
سب کچھ فیسلٹیز ملیں گی. تو اس لیے جو چیز ختم ہو جانی ہے آپ اس پر توجہ کر رہے ہیں، اور جو چیز کبھی ختم نہیں ہونی آپ اس پر توجہ نہیں کر رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ وہ مرنے کے قریب تھا. ارشاد فرمایا تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. ارشاد فرمایا یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہے، اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے وہ خوف کرتا ہے. دیکھیں ایک طرف ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے گناہوں سے کہ میری اتنی غلطیاں، اور دوسری طرف اللہ سے امید بھی ہے، ڈر بھی رہے ہیں. اس لیے مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم باز آ جائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. ایک بات یاد رکھیں، جن لوگوں کے لیے آپ گناہ کما رہے ہیں نا، 2 بیویاں کر رہے ہیں اولاد کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اس کو یہ لا دوں گا، اس کو وہ دے دوں گا، آپ نے چلے جانا، آپ کے بعد انہوں نے عیاشیاں کرنی ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں، زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ کو کہنا پڑ رہا ہے پتر نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتے پھر. تو ایسی اولاد کے لیے آپ اب یہ کام کریں گے، غلط کام وہ بھی. کئی بندے ایسے ہیں جو خود کے لیے نہیں کماتے، اولاد کے لیے کماتے ہیں اور حرام کماتے ہیں. کیوں؟ کہ میرے بچے نے فلاں چیز کی خواہش کی ہے، میں نے وہ پوری کرنی ہے. اور جب موت آپ کو آئے گی تو اس نے بچے نے ساتھ جانا ہے آپ کے. آپ کو خود جواب دیں، آپ جواب دیں، اللہ نے پوچھنا بتا کیسی زندگی گزار کے ہے. اور 30ویں سپارے میں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے. $500، $1000، 2 گھر، 3 گھر، ایسے لالچی بندے ہوتے ہیں پیٹ ہی نہیں بھرتا ان کا. ان کی جو لالچ کی آگ ہے وہ بجھتی نہیں ہے. 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، 4 گھر، 5، 10 گھر ہو گئے ہیں، ابھی بھی کہتا ہوں اور گھر ہوں، اور گاڑیاں، اور بینک بیلنس ہو. تو اللہ فرماتا ہے زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ کبھی مال کو جمع کرنا بندے کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، دور لے جاتا ہے. حتی زرتم المقابر، کتنا دور لے جاتا ہے گھر صاحب. اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، مرنا ہی ٹائم آ جاتا ہے. کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہے، بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نے حرام کا کمایا ہے سارا. کیا فائدہ اس کا؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا. دیکھیں کئی رشتہ دار گاڑی اس لیے چاہ رہے ہیں، کہتے فلاں رشتہ دار پتہ تے لگے ساڑھے کو بھی. کئی بچے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پھپھو کو پتہ چلے کہ میرے نمبر کتنے آتے ہیں. ایک دوسرے کو غرور اور تکبر کے لیے کر رہے ہیں. تو کئی لوگ اس لیے مال جمع کر رہے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کو جلا سکوں کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو انہوں جلا دے، کر لے پیسہ اکٹھا، بعد جو تم مرنا ہی میرے واسطے کی کیتا ہے، مجھے راضی کیا تو نے. اور یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کافروں نہیں کہا، ایمان والوں سے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اللہ کو تو پتہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ کام کرنے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ،
فاولئک هم الخاسرون، تمہارا بینک بیلنس کس کام کا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ واضح اسٹیٹ فارورڈ اللہ نے الفاظ کیا دیے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر نہیں باز آؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بڑی پیاری اور خوبصورت ایک نصیحت حدیث کے طور پہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کی، تمہارے مال کی، تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ 4 چیزوں کا ذکر کیا، تمہارے گھر والوں کی، تمہارے مال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے تم میری حالت دیکھ رہے ہو نا، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجت کو پورا کروں گا، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا، کبھی میں کندھا دوں گا کبھی کوئی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں گا تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے گا اس کے سامنے تمہاری نیکی بیان کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے کیا ہیں؟ گھر والے ہیں۔ اس شخص کے کیا ہیں؟ گھر والے۔ یہ جو جتنے ابھی اعمال کاؤنٹ کروائے ہیں نا، یہ اس کے کون ہیں؟ گھر والے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے، اس بھائی میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے گھر والے یہی کرتے ہیں نارملی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جو تو لوگ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اس سے ہٹ کے ہیں نا۔ تو پھر ارشاد فرمایا وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہے گا میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جیسے ہی تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارا اور میرا راستہ جدا ہے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کا مال ہے۔ مال جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، یہ تو بالکل اچھا نہیں ہے، اس نے تو ابھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے گا یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو نا، اور تم نے میرے اہل و عیال اور میرے مال کا جواب بھی سن لیا ہے، اے میرے تیسرے بھائی بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا اور تجھے وحشت سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے نامہ اعمال میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ بھائی کون ہے؟ فرمایا یہ اس کا عمل ہے، اس کا نیک عمل ہے، اس کے نیک اعمال ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کے نبی یہ تو بہت ہی اچھا دوست ہے۔ یہ کیا ہے؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سن لو حقیقت بھی یہی ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ دیکھ لیں آپ کے گھر والے ساتھ جائیں گے آپ کے؟ دیکھیں کتنی پیاری مثال سے ہمارے آقا نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ کا مال آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کے اعمال جانے ہیں۔ وہ جو آپ نے کسی کے لیے کسی کو برا کہہ دیا، اس نے آپ کے کام نہیں آنا، آپ اپنے کھاتے میں برائی ڈالتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، نیک اعمال کریں، اپنی قبر کو بھاری نہ کریں کسی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نامہ اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کامیاب ہو گیا، وہ بندہ سکسیسفل ہو گیا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، فرمایا اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دیکھیں مسلمانوں پر تکالیف آنی ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے، چپ کریں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ جب آپ پر مصیبت آئی ہے صبر سے ہی اجر ملتا ہے، بے صبری سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بے صبری سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ تو سپارہ نمبر 4 میں بھی سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، اولاد سے، مال سے۔ اور سپارہ نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سیدھی سی بات ہے، مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے کیڑا اپنا ہے تے کیڑا اپنا نہیں، بس۔ اللہ تعالیٰ بھی چیک کرتا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ذرا، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے، حالانکہ حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس پر میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تیری تعریف کی تھی اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام ہی رکھنا ہے بیت الحمد۔ کیا نام رکھنا ہے؟ وہ اس بندے کے لیے۔ دیکھیں اب کسی کا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ روئے پٹے کہ اللہ تو کیوں لے گیا، اللہ تو نے کیوں ایسا کر دیا، اس کو ثواب ملے گا؟ اللہ نے ناراض ہونا ہے۔ اور اگر وہ صبر کرے گا، چپ کریں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا منگو رولا پاویں، نہ موتی تے نہ ہیرے۔ رولا ڈال کے بے صبری کر کے ایک تو ثواب گیا، جنت میں جو محل بننا ہے وہ آپ کے وجہ سے وہاں پر ایک نام رکھا جانا ہے بیت الحمد۔ جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے جہاں پہ جو لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ تو مکان ہو تیار ہو گیا تو پھر جگہ بھی تو مل ہی جانی ہے، تو پھر جگہ بھی تو اس بندے کو
مل ہی جائے گی، لیکن کس کو؟ جو صبر کرے گا۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پر بھی جو ہے آزمائش آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو کیا کر دیں؟ ذبح۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے اور ان کے مال مویشی سارے ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا۔ کتنی نبیوں نے دیکھیں آزمائشیں دیکھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، والد بھی نہیں تھے اور جب سچ کی بات بتانی شروع کی ہے تو اپنے رشتہ دار ہی مخالف ہو گئے۔ کتنا بندے کو دکھ ہوتا ہے جب اپنے ہی مخالفت پر اتر آئیں۔ ایک تو بندہ کہتا ہے نا یار وہ تو غیر ہی سی، خیر ہے، لیکن جب اپنا کوئی تکلیف دیتا ہے پھر زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا تھا۔ اس لیے مصیبت کے وقت یہ والے معاملات اس طرح کے بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ میں آپ کو ایک دو حدیث سناؤں، آپ حیران رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے ساتھ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤ، جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا، پھر کئی صدقہ بھی کر دینے، کئی پھر سجدوں میں جا جا کے روتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ خوش ہو رشتہ دار باتیں کر رہے ہیں، گلیں سنا رہے ہیں، آپ کو تانے دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کنڈے چبو رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، مطلب کبھی الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں، صبر کیا کرنا ہے؟ صبر بر وزن اجر۔ صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان مرد اور عورت، اس کے جان، اس کے مال اور اس کی اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ مصیبت ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو پریشانیاں، یہ جو مصیبت، یہ جو تکلیف آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جنت کن بندوں کے لیے؟ پاک لوگوں کے لیے۔ تے چیزیں ہوتے کوئی لگی ہوئے گی پہلے ہی، پھر ان لانا بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ سونا آپ نے دیکھا ہے نا، گند والا سونا کوئی پہنتا ہے؟ اگر اس پہ گند لگا ہو تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں۔ صفائی کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کپڑے پہنتے ہو آپ؟ جب کپڑے گندے ہوتے ہیں کیا کرتی ہیں ماما؟ دھوتے ہیں۔ کیسی دھلائی ہوتی ہے پھر؟ اچھا، پھر کبھی سرف بھی ڈالنا پڑتا ہے، کبھی نہیں، ہمیشہ ڈلتا ہے۔ پھر سرف سے کیسا نکھار آتا ہے نا؟ تو کبھی دھلائی ہوتی ہے، کس لیے؟ بندہ ایسے وائٹ کپڑا نکھر کے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نکھار رہا ہے، پیارا سا، خوبصورت سا کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت کے محلات میں بٹھانا ہے، تم سمجھ ہی نہیں دے۔ اور نہیں آپ کے ماما نہیں، کپڑے کو مشین میں نہیں ڈالنا، کپڑے کو تکلیف پہنچے گی، رہنے دے۔ اچھا چلے، وہ تو آپ کہیں گے کہ بے جان چیز ہے کپڑا، آپ ڈاکٹر سے انجیکشن لگواتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں انجیکشن لگنے سے؟ رہن دو، نہ لگواؤ۔ نہیں، امی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب لاؤ انجیکشن جو لانا ہے، میرا منڈا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تکلیف پتہ ہے کیوں دیتا ہے؟ آپ بندے یہ کہتے ہیں لوگ قاری صاحب میں تو سب سے زیادہ اعتبار کیتا ہوں، انہوں نے میرا بھروسہ توڑ دیتا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہیں لوگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑتا ہوں۔ جب لوگ دھوکہ دیتے ہیں کس ذات کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تبھی تو بندے کو یقین آتا ہے کہ یار اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے زیادہ سچی ہے۔
آپ نے 5 بندوں سے کام کیا، 4 نے آپ کو دھوکہ دیا، 5ویں نے نہیں دیا، اس کا کیا مطلب نکلا کہ 5واں کیا ہے؟ اچھا ہے، 4 ٹھیک نہیں تھے۔ تو کبھی رشتہ دار دوست اس طرح ہو جاتا ہے، اور بندہ جس پہ زیادہ اعتبار کرتا ہے اور رکھ کے وہی پھر ذلیل کر دے۔ جتنا زیادہ پیار کر رہے ہو، جس کے لیے زیادہ فیور کر رہا ہو، وہی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا تو ہے ہی ٹھیک نہیں، پھر بندے کو دکھ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے پریشان ویسے بندہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے پھر اس طرح کی چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے نا، ہم تو انسان، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی ہیں ہماری، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے، کہ یہ بتایا نہیں تھا جب تک کہ میں نبی ہوں، سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ ایماندار بھی ہیں، سب کبھی لوگ کہتے تھے کہ نبی جو کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ ان کی زبان سے سچ ہی سنا ہے، محمد تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی اعلان کیا، اپنے پائن سگے رشتہ دار، چاچو چوچو، یہ جو ہے یہی کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب یہ آخری حدیث سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ جن لوگوں کو مصیبت آتی ہے نا دنیا میں، جب یہ صبر کریں اور ان کو آخرت میں جب اجر ملے گا، تو جن کو دنیا میں مصیبت نہیں آئی وہ دعا کریں گے کاش ساڈے جسم کینچیاں نہ وڑ دے جاندے کہ سانوں بھی جنت چ بہتا ثواب مل جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ مصیبت میں مصیبت کو دور کرنے والے کی طرف رجوع کریں۔ پریشانی میں سائیکل خراب ہوتی ہے، کس کی طرف جاتے ہیں؟ جو سائیکل ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کو جسمانی کوئی پرابلم آ جائے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کتنے سمجھدار ہیں۔ اور جب آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، آپ روحانی طور پر الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، تو نیند اور سکون کس کے اختیار میں ہے؟ تو اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے مصیبت میں، پریشانی میں، مصیبت پریشانی کو حل کرنے والے کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے نا، استغفار کریں۔ جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، کیا کریں؟ چپ کر کے استغفار کریں۔ ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو دعا آتی ہے وہ اللہ سے پڑھتے رہیں، دیکھیں وہ مسئلہ نہ حل ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ 2 کام کرنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ایک استغفار کرنا ہے، جس کو جو بھی کلمات آتے ہیں دعا استغفار کی وہ کرنے ہیں، اور دوسرا حسبنا اللہ، اللہ مجھے تو ہی کافی ہے، اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ کلمات پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی سارے پریشانیاں اور ٹینشنیں وہ 1 2 3 ہو جائیں گی۔ اور نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب مزید آگے آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور چھپانا نہیں ہے، تو فرمایا انہوں نے اس وعدے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ یہ پتہ ہے آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
کہ تورات اور انجیل کے علماء یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. اللہ نے ان سے فرمایا تو تم نے یہ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بتانا ہے. انہوں نے وہ جو اوصاف تھے وہ اندر سے غائب کر دیے، پھاڑ دیے، کوئی اور چیزیں اندر ایڈ کر دیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کی بات چھپانا کیا ہے؟ گناہ ہے. علماء کو چاہیے، علماء کیا، اگر بھائی کو بھی کوئی سچی بات پتہ ہے، بہن کو بھی پتہ ہے، والدہ کو بھی پتہ ہے، بتانی ہے. علم کی بات چھپانی، یہ نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کئی باتیں ایسی ہیں جو کفار نے، مشرکین نے آ کے نبی پاک سے کہا کہ تم ایسے کر لو، تو نبی پاک نے اس وقت اللہ کا حکم سنایا. مزید آیت نمبر 188 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. فرمایا ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں میں تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پتہ ہے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ خود پسندی. جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب میں کسی محفل میں جاؤں تو 10 بندے کھڑے ہوں، میرے ہاتھ چومیں، جھک جھک کے مجھے سلام کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، اے تہائی صاحب نے 10 سچ کیتے ہیں، لوگ میرے کارنامے بیان کریں، یہ تو بڑا سخی ہے، ہر جو میرا آتی غریبوں کو کھانا کھلاتا. یعنی جو ایک بندے کی تعریف ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو دل میں یہ چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے پھر کون سا عذاب ہے؟ ہلکا پھلکا نہیں، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. جیسے پولیس والے کرتے ہیں نا، پھر پوچھ تاچھ، ناخن ہی نکال دیتے ہیں، پاؤں کے ناخن کے اوپر تھوڑی بھی مارتے ہیں، کیسی سزا ہے پھر؟ تو یہ تو دنیا کا نا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جا جن لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے نکل جا ان کے پاس. بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے، دل میں کیا ہے کہ آج تو میری محفل میں بڑی اچھی دیہڑی لگ جائے گی، ایک ٹکے گا اس کو ثواب نہیں ملنا. بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ کیا قاری صاحب آپ نے تلاوت کی ہے، مزہ آ گیا. لوگوں کی تعریفیں چاہتا تھا، اللہ فرماتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، چل چلے جائیں یہاں سے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی جو مرتبے کو اور عزت اور شہرت کو پسند کرتا ہے نا، تو وہ کافروں کو بھی پاس جائے گا، کافر تو اس کو عزت دیں گے تو وہ اپنے دین کو نیچے کر کے آ جائے گا. اس کو تو عزت سے مقصد ہے نا، اس کو کیا لگے کہ اسلام کی بات نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے. اور ارشاد فرمایا اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی. خود پسندی کی یہ جو عادت ہے، کئی لوگ ایسے نا ایسے ہی 5 نمازیں پڑھ لیں گے نا تو ایسے لوگوں کو بتانا شروع ہو جائیں گے آج میں 5 نمازیں پڑھی، آج میں نے 5 نماز. کوئی تہجد پڑھیں گے تو ایسے بتانا شروع ہو جائیں، پوچھا بھی نہیں کسی نے. شیطان سے برداشت نہیں ہوتا نا نیکی کام کرنا مسلمان. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی 70 سال کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. جی عمر 20 سال ہے وہ تو پیچھے گرائی ہے نا، زیرو ہو گیا نیکی کے میٹر پھر. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ذرا صحابہ کا عمل، خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ پتہ کیا دعا مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب منبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو۔ بعض اوقات بندے کو لگتا ہے نا میں ایسا جملہ کہوں گا سارے لوگ نا میری تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں گے، وہ جملہ ہی نہیں تھے کہتے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہمیں تو اچھا لگتا ہے نا میں کوئی ایسا جملہ کہوں سارے میرے تعریف کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خط کے اندر الفاظی آ جاتی ہے نا بندے کی، اور جو خط پڑھے گا کہے گا کیا اس نے الفاظی لکھی ہے۔ اس کو اور آسان کہتے ہیں رائٹنگ۔ بندہ رائٹنگ لکھ رہا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت رائٹنگ، دل میں کیا آ گیا یہ میرا خط جو بھی دیکھے گا کہے گا واہ کمال کر دیا، دل میں اتنی بات ہے خط نہیں بھیجا۔ تو اگر ہماری تھوڑی سی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے تو یہی سے پورا امتحان ہے، چیک کر میری جیسی لکھ سکتا ہے، یہ دیکھ چل آیا تو اتنا کیا، وہ بھی انسان ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی۔ جس کو شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ ہی جائے گی۔ شہرت جو ہے نا یہ ایک اہم ٹہنی ہے پتلی جی، بیٹھا ہو بندہ ایسے کہ ہل رہا ہو تو ایک دم ٹک ٹوٹی نیچے، کہتا میں یہ آسمانوں پہ پہنچا ہوتا ٹھک زمین پہ آ کے ڈگ گیا، اسی طرح ہوتا ہے۔ آخری بات، حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی ہے، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ پہلے لوگ نیک کام بھی زیادہ کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے اور اتنا ہی زیادہ ڈرتے تھے۔ اب لوگ نیک اعمال بھی کم کرتے ہیں اور فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور یہ وہ اس معاملات میں بھی ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دکھانے کے لیے شہرت کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا ہر عمل تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں۔ آخری آیت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ چودھری صاحب تو ویسے ہی ہے کہ نہیں، اصل بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کئی ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، گن مین ساتھ ہیں، لیکن ان کی عاجزی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں۔ ایسے ہر بندے چھوٹے بڑے امیر غریب سے سلام اور ادب کے ساتھ سب سے بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ آخری حدیث سن لیں صحیح مسلم شریف کی، بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ قرآن سے پڑھیں گے ہم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو کیا کیا ہے، حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اے میرے بندو جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو تم نہیں پڑھ رہے، اللہ نے چاہا ہے، نظر آ گئے ہو تم، بات بن گئی ہے تمہاری، اس لیے ان لگے رہنا ہے، چھاڑ نہیں دینی۔
فرمایا جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب کیا ہو؟ گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ دعا کریں یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرما۔ آگے مزید فرمایا اے میرے بندو جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو اور تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ چلو پھر اے اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، حرام کے لقمے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ سانو ونڈن والا کر دے، پھر کھانے والا نہیں بانٹنے والا بھی ہمیں کر دے۔ اور فرمایا اے میرے بندو جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ سب بے لباس ہو، فرمایا لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اس کا مطلب ہے ساری چیزیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا اے میرے بندو تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ کیا کرتا ہوں؟ بخشتا ہوں۔ فرمایا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا۔ چلو دعا مانگو یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا اے میرے بندو تم کسی کے نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی بھی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو سوال پورا کر دوں، یعنی جو چیز اس نے مانگی ہے میں اس کو عطا کر دوں، تو فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی آتی ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں جتنے لوگ ایٹ اے ٹائم مانگے اللہ کہتا ہے سب کو دے دوں گا، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ ہمیں کس بات؟ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو انہیں نہیں سنے گا تو میری کی نہیں سنے گا، لے تیرا یقین ہی کمزور ہے، تو کیا میں منگیا لے گل ہی کوئی نہیں۔ اور جب تم اسی باتوں میں رہو گے کہ کروڑوں کی دنیا ہے میرا نمبر کہاں آنا ہے، تو تیرا نہیں آنا پتر کے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ٹھیک ہے اب جس کے دل میں جو بھی خواہش ہے نا مانگ لو بھی، پھر حدیث پڑھ کے جو مانگے نا تو پھر بندے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے کہ میرے نبی دی گل مان کے تو میرے کو مانگ رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ساری دنیا ٹینو مینو شینو ٹینو کی ماما پاپا سارے مجھ سے مانگے سب کو دوں گا، مجھے کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ چلو مانگ لو اب کچھ اپنے دل میں جو بھی ہے نا، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کے ٹائم ہے، مانگ لو جلدی کرو۔ اچھا جی آگے فرمایا اے میرے بندو، اس کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، جیسے بندہ کہتا ہے نا اے میرے بھائی، اے میرے بھائی کتنے پیار سے، اے میرے بندو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو پاک ہے، سب طاقتیں ہی اللہ کی ہیں، پھر بھی اتنے پیار سے ہمیں بلا رہا ہے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ کوئی مصیبت آگے بڑھی یا اللہ معاف کر دے، سونے میریاں ہی کرتوتیں ہی، تو تے رحمان ہے، تو رحم کر دے، مینوں معاف کر دے یا اللہ، تے اگوں تو میں انشاءاللہ نہیں کام کر، سچے دل سے ارادہ کر۔ میں نے آپ کو کہا بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے استغفار کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ 10 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں جتنی توفیق ہے جتنا ٹائم، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آپسی معاملات میں نرمی، خوش اخلاقی، پیار اور محبت والے معاملات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔